دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم زاہد حسین صاحب سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. زاہد بھائی، یہ جو ابھی شری نے بھی بات کی، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن بیڈ گورننس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ایک پرسپشن ہے کہ وہی ڈیلیوری لیول انہی لوگوں نے ڈیلیوری کرنی ہے. اگر ان سے لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو لوگ سسٹم پہ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سسٹم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جمہوریت میں اگر ہمارے کام نہیں ہو رہے اور ہماری مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو بالکل عامیانہ سے جو ایک طرح کے جو مسائل ہیں اس کو لوگ اٹھاتے ہیں، تو بہرحال پھر ان پہ بات تو ہو سکتی ہے نا. پھر بھی بالکل بات ہو سکتی ہے، لیکن وہی بات آ رہی ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ عوام کا اپنا فرسٹریشن اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میں ایک دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں، یقیناً بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے کہ اگر وہ اس کی ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے، ان وعدوں پہ پوری نہیں اترتی ہے، تو اس قسم کی چیز پیدا ہوگی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہو سکتی ہے. بعض دفعہ حکومتیں جب آتی ہیں تو لوگوں کی توقع شاید بہت زیادہ ہوں، لیکن ہمارے یہاں تو بہت زیادہ صاف نظر آتا ہے کہ گورننس نامی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ایک چیز میں بہت واضح ہے، اور میں اس سے آپ سے جو بھی آپ کہیں میں کہہ سکتا ہوں اس میں، کہ اس وقت آرمی کا ڈائریکٹ انٹرونشن ناممکن ہے اس ملک میں. اور اگر تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی اس قسم کی تبدیلی آتی ہے کہ جیسے فرض کیے پارلیمنٹ کے اندر یا جو ہے کوئی آئینی طریقے سے، تو وہ تو جمہوریت کا ایک تسلسل ہے، وہ جمہوریت سے باہر چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے خواہش صاحب نے بھی پہلے بات کی، یہ تو ایک جمہوریت کا تقاضا ہوتا ہے. ایک ہمارے یہاں غلط فہمی جو ہے لوگوں کے ذہن میں جمہوریت سے یہ آتا ہے، دیکھیں الیکشن جو لوگ الیکٹ کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو 5 سال کے لیے الیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت کو جو نہیں کرتے ہیں. حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر ہو تو لیکن خواجہ صاحب ایک تبدیلی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اب یہ والی جو میری خبر ہے نا، یہ اتنی کنفرم نہیں ہے جتنی میری پہلے والی تھی 2 آدمیوں کے انٹرویو کے حوالے سے، کہ ایک پیپلز پارٹی میں خاص طور پر سندھ کے کچھ وزراء میں یہ ایک تھنکنگ آ رہی ہے. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جب بھی ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو سگنل آتا ہے وہ ان کی الائی ایم کیو ایم کی طرف سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کچھ آپ لوگوں سے بات کی تو تبدیلی کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، آپ کی کولیشن بن جائے. اور سنا ہے کہ ایک پلہ پارٹی ہونی ہے، یہ جو مچھلی ہوتی ہے حیدرآباد کی، سیلاب کی وجہ سے چونکہ پلہ اچھا ہو گیا ہے، جس میں آپ کو یہاں تک اگر فرض کریں کہ پیپلز پارٹی کہے کہ آئیے دوبارہ کولیشن بنا لیں، اور حتیٰ کہ آپ اپنا وزیر اعظم بھی نامنیٹ کر دیں، تو یہ بھی تبدیلی ہوگی کہ نہیں؟ ایسے امکان نہیں ہے. نہیں، میرا خیال ہے یہ اسپیکولیشن ذرا اس وقت خاصی نصرت فار فیچڈ ہے. کوئی میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سوچ ہو سکتی ہے کسی کی، کیونکہ جمہوریت جو ہے، جس طرح زائد کہہ رہے تھے اور میں نے بھی پہلے کہا، کہ ڈکٹیٹرشپ میں یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ وہاں پہ چینج کا کوئی میکنزم نہیں ہوتا. جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ اس میں چینج کا میکنزم ہے، کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ بیڈ گورننس دے رہی ہے، کرپشن ہے اس میں، تو پیپل کین گیٹ ٹوگیدر اینڈ گیٹ ریڈ آف دیٹ گورنمنٹ. لیکن اس سے کبھی، یہ پہلی دفعہ ہے کہ حالات خراب ہوئے ہیں تو لوگ ان ہاؤس چینج کی بات کر رہے ہیں، جمہوری طریقے جو ہیں تبدیلی کی اس کی بات کر رہے ہیں، اور جو فوجی ٹیک اوور جو ہے وہ لوگ ایز اے سیکنڈ آپشن یا تھرڈ آپشن جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں، اور لوگ اس سے ریولجن بھی شو کر رہے ہیں. بہت سے حلقے، بہت سے مقتدر حلقے جو ہے اس سے ریولجن شو کر رہے ہیں. یہ بھی جمہوری جو بلوغت ہے، ہمارے بالغ ہونے کی جو ہے وہ نشانی ہے. اور اچھی بات ہے جی. دوسری بات میری آپ نے نصرت صاحب، آپ نے ایک بات کی تھی کرپشن کی اور اکانومی کی بات کی تھی. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس پہ کمنٹ کروں. دیکھیں، یہ ہماری اکانومی جو ہے نا وہ درست ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہمارے سسٹم میں اتنا پیسہ موجود ہے کہ ہم اپنے وسائل سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. 4-5 جو ادارے ہیں، 5-6 ادارے جو سب کو پتہ ہے، ان اداروں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. 250 سے زیادہ ارب جو روپیہ جو ہے ان کو سبسڈائز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے ایف بی آر میں جو ایک رف سا جو ایسٹیمیٹ ہے لاس جو ہے ریونیو کا، وہ 500 ارب سے لے کے 750 ارب تک ہے. تو آپ حساب لگا لیں کہ 1000 جو 1 ٹریلین جو روپیہ جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں موجود ہے. تو یہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، یہ ویسٹیج کی نظر ہو رہا ہے. اور دیکھیں، سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ بلبلا رہے ہیں مصیبتوں سے، غربت سے. اور 90 وزیر کے متعلق یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ جی 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ اگلے سال تک ہمیں انہیں رکھنے کی اجازت ہے.
تو یہ کوئی جواز نہیں ہے, یہ مذاق اڑانے والی بات ہے. اچھا خاقانی صاحب یہ فرمائیے کہ مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ چلیں جی ان ہاؤس چینج پڑی ایک یعنی کہ اچھا راستہ ہے, ایک بیٹر آپشن ہوتا ہے, لیکن سر بات یہ ہے کہ فرض کریں پاکستان مسلم لیگ نواز اگر ان ہاؤس چینج کی طرف جائے تو ایک تو ان کو آپ کے ساتھ صلح صفائی کرنی پڑے گی, آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں, ایم کیو ایم سے بھی ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی معاملہ اے این پی سے بھی کرنا پڑے گا, اور اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو وہ ہٹائیں گے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہوں گے وہ اور زیادہ وائلنٹ ٹائپ کی, ووکل ٹائپ کی اپوزیشن ہوگی. تو کیا وہ سسٹم چل پائے گا؟ کیونکہ الائز تو پھر وہی رہیں گے, مانگے تانگے کی حکومت ہوگی. شاہ جی میں ایک چیز آپ کو, ہم اس وقت اپنی ڈسکشن کانسنٹریٹ کر رہے ہیں تبدیلی کے اوپر. تبدیلی جو ہے فقط جو ہے وہ اس بات کا علاج نہیں ہے. ٹھیک, تبدیلی کے فوراً بعد جو ہے وہ سوالیہ نشان آتا ہے کہ تبدیلی کس لیے. ٹھیک, وہ تبدیلی جو ہے کس ایجنڈے کے اوپر عمل کرے گی. کرپشن کم کرے گی, اکانومی بہتر لے کے آئے گی, اکاؤنٹیبلٹی کرے گی, اور یہ جو ناپسندیدہ چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل سین کے اوپر, ان سے جان چھڑائے گی. یہی بات جو ہے مشتاق میری فکرہ ایک کمپلیٹ ہو رہا ہے. جی تبدیلی بغیر ایک سیٹ ایجنڈے کے صرف نہیں ہے کہ گیلانی صاحب کو ہمیں جو ہے گھر بھیجنا ہے اور ان کی کیبنٹ کو گھر بھیجنا ہے, نہیں. تبدیلی جو ہے وہ مینی خیز تبدیلی, بالکل نتیجہ خیز تبدیلی, الٹرنیٹ اکنامک ایجنڈے کے بغیر, جو الٹرنیٹ اکاؤنٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. کرپشن کو اگر آپ نے روکنا ہے, شاہ جی آپ کی میری بحث ہوتی رہی ہے وہ اقبال زید احمد صاحب محترم کے تناظر میں, ان کے کانٹیکسٹ میں, ان کا JJVL فیبروری میں جو ہے نا وہ رینیو ہونے والا ہے. وہ ٹیسٹ ہوگا کہ اس سے پہلے ٹیسٹ ہوگا کہ رینیو ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اگر کرپشن ہوگی تو رینیو ہوگا, کرپشن نہیں ہوگی تو نہیں رینیو ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. اچھا خاقانی صاحب آپ بتائیے, یہ مانگے تانگے کی خواہش صاحب تو کہتے ہیں کہ ایجنڈا ہو تو ضرور اس پہ میں عرض کروں جی, یہاں 2-3 باتیں ہوئی ہیں, مہربانی کر کے اس پہ ایک فکرہ سن لیں. نمبر 1 کہ پاکستان کو ملایا گیا ہے ہندوستان کے ڈیموکریٹک نارمز کے اور ڈیموکریسی کے ساتھ. مہربانی کر کے وہاں پر مجھے بڑی شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے صدر اور ان کے وزیر اعظم اور ان کے وزیروں کو اپنے ساتھ موازنہ کر لیں, آپ کو آگے سوال جواب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر 2, اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں ود ان دا ہاؤس, پہلے یہاں پر ایک اس کا تو خیر کوئی فائدہ نہیں ہے ان ہاؤس کا, میں اس پہ مانتا ہوں. اگر آپ کوئی نظام اور کوئی تبدیلی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بہتری ہو, تو پہلے اس کا ایک طریقہ تھا جو کہ 18th امینڈمنٹ نے ختم کر دیا ہے. وہ آپ اس کو غلط سمجھیں صحیح سمجھیں, 58(2)B ایک طریقہ تھا جس کو انہوں نے ختم کر کے اب ان کا نیا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہاؤس ختم کیا جائے, اگر کسی وجہ سے حکومت ڈاما ڈول ہو جائے تو یہی وزیر اعظم رہے گا, یہی صدر رہے گا, اور یہی حکومت انٹرم گورنمنٹ میں رہے گی. یعنی وہ سیفٹی وال والا کانسیپٹ ختم کر دیا نا مناز صاحب. دیکھیں اس کام کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنے لیے اور رستے تنگ کر دیے, جو کہ جمہوریت کے اندر ایک میکنزم کی بات ہو رہی ہے وہ تو ختم ہو گئی. اب تیسری بات میری گزارش سن لیں, 1300 ارب روپے صرف CBR کلیکٹ کرتا ہے, 2400-2500 ہمارا خرچہ ہے. باہر کے لوگ آپ کو پیسے کیوں دیں جب آپ کے ہاں یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے پیسے یہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اس میں خیانت ہو رہی ہے, اس میں لوگوں کے اوپر اخراجات نہیں ہو رہے, آپس میں آپ تقسیم کر کے آپس میں اس میں لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے. یہ آپ کو باہر کی دنیا کیوں پیسے دے؟ میں اگر باہر کی دنیا میں ہوتا ایمان اللہ میں پاکستان کو پیسے نہ دیتا. لہٰذا اگر پاکستان کو بالکل دوبارہ مجبوری ہے بریک پہ جانا پڑ رہا ہے, لیکن آپ کی بات بالکل پوائنٹ سامنے آ گیا ہے. اور ایک کوشچن اور بھی ہے, میں زاہد حسین سے وقفے کے بعد اٹھاؤں گا کہ ملک میں کیا واقع قیادت کا بحران ہے, کیونکہ یہ بات باقی تو کہہ ہی رہے ہیں, لیکن جنرل پرویز مشرف ابھی آج بھی ان سے گفتگو, وہ ٹکٹ چل رہے ہیں TV کے اوپر, وہ یہ کہہ رہے ہیں ملک میں قیادت کا بحران ہے اور میں واپس آ کے اس خلا کو پر کر سکتا ہوں. پوچھیں گے زاہد حسین سے ایک وقفے کے بعد.